اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے جو فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر، یہ سورت ہمیں ایک بہت عظیم اور بابرکت رات کے بارے میں بتاتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ دراصل ایک رات کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کا انداز ہے، یعنی انسان اپنی عقل سے اس رات کی اصل قدر اور برکت کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے مسلمان اس رات کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق رحمتیں، برکتیں اور سلامتی لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے، یعنی اس میں اللہ کی خاص رحمت اور سکون ہوتا ہے۔ یہ رات برکت اور خیر سے بھری ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ بابرکت رات فجر طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے، یعنی پوری رات اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے تعلیم دی ہے۔ مسلمان اس رات میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص اس رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں خاص طور پر اللہ کی عبادت کریں، دعا کریں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ یہی شب قدر کا پیغام ہے اور یہی اس کی اصل برکت ہے۔